تو روزے ہمیں یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں کہ الصوم الامساک، روزہ رک جانے کا نام ہے کہ بندہ خدا اب بڑی تیری زندگی سال بھر گناہوں میں گزری ہے، تیرے 11 مہینے غیبت میں گزر گئے، تیرے 11 مہینے گناہوں میں گزر گئے، تیرے 11 مہینے بد نگاہی میں گزر گئے، تیرے 11 مہینے تنہائی تیری گناہوں میں گزری، جلوت تیری گناہوں میں گزری ہے، دن تیرے خطاؤں میں گزرے ہیں، راتیں تیری اللہ کو ناراض کرنے میں گزری ہیں، تیری صبح اللہ کی ناراضگی میں طلوع ہوئی ہیں، تیری شام غروب اللہ کی ناراضگی میں ہوئی ہیں۔ اب تو اے بندہ خدا تجھے رک جانا چاہیے، روزہ تجھے ان گناہوں سے بچانے آیا ہے، روزہ تجھے ان گناہوں سے روکنے آیا ہے۔ جیسے میرے آقا فرماتے جنگ کے لیے ایک ڈھال ہوتی ہے جس سے لڑنے والا اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو روزے کو بھی اللہ نے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ جو ایک روزہ رکھتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے رمضان کا، رب کائنات اسے جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے، 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں اللہ کی رضا کے لیے با مقصد انسان روزہ رکھتا ہے، میرے آقا فرماتے رب ذوالجلال اس بندے کو جہنم سے 7 خندقوں جتنا دور کر دیتا ہے، اور فرمایا ایک خندق کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ انسان 500 سال تک چلے تو ایک خندق عبور ہوتی ہے، 3500 سال کا فاصلہ فقط ایک روزے کے بدلے اللہ دور کر دیتا ہے جہنم سے۔ تو آپ خود بتائیے، خود سوچئے، کیا وہ یہ روزہ ہے جو گناہ والا ہو؟ کیا وہ روزہ ہوگا جس میں میری زبان میرے اختیار میں نہیں رہی؟ کیا ایسا روزہ جس میں میری آنکھ میرے اختیار میں نہیں رہی ہے؟ کیا ایسا روزہ مجھے دور کرے گا جس سے میرے کان گناہ سننے سے باز نہیں آئے، جس سے میرے ہاتھ ظلم کرنے سے باز نہیں آئے، جس سے میرا وجود گناہوں کی طرف جانے سے باز نہیں آیا؟ کیا ایسا روزہ میں دور کرے گا؟ فرمایا کبھی نہیں۔ روزہ وہی دور انسان کو کرتا ہے جس میں انسان ہر گناہ سے رک جاتا ہے۔